अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ये एक स्पेशल रिवीजन है। इसमें हम फ़ारसी के अहम ज़माने यानी टेंसेस मिसालों के साथ दोबारा दोहराएंगे। हर टेंस में आपको पहचान बताऊंगा, बनाने का आसान तरीका और फ़ारसी के जुमले उर्दू तर्जुमा। चलिए पहला टेंस शुरू करते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हम लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको हम रिवाइज करेंगे आगे। ये आपके लिए है। मन बे मदरसे रफ्तम। मन दर्स खानदेआम। من کتاب خوانده بودم. او به مدرسه رفته باشد. او کتاب میخواند. من کار خواهم کرد. یہ 6 سینٹنسز میں نے دیے ہیں. ان 6 کے 6 سینٹنسز کے جملے آپ مجھے کمنٹس میں بھیجیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. سب سے پہلا ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ گزرا ہوا زمانہ ہے. ماضی مطلق جہاں کام تو ہوا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کب ختم ہوا. یعنی کام ہو چکا اور ختم ہو گیا لیکن یہ معلوم نہیں یہ کیا کس نے. ماضی مطلق میں یعنی ماضی مطلق میں جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ کام کو کتنا عرصہ ہوا ہے. یعنی اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ زمانہ، تو وہ ماضی مطلق کہلاتا ہے. جیسے یہاں ہے من بے مدرسے رفتم، کہ میں مدرسے گیا. کتنے ٹائم پہلے گیا، کب گیا وہ پتہ نہیں ہے. جیسے کہ اس کا علاوہ ہے کہ او کتاب نوشت، کہ اس نے کتاب لکھی. ماں غذا خوردیم، کہ ہم نے کھانا کھایا. آ کار را تمام کردند، کہ انہوں نے کام ختم کیا یا مکمل کیا. اب یہ 3 سینٹنسز جو ہم نے بنائے یہاں، ان میں ماضی مطلق کا دیے گئے جملے ہیں ماضی مطلق کے متعلق، لیکن اس میں گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ زمانہ کتنا گزرا ہے. گزرا ہوا زمانہ تو ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ گزرا ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. کام ہو چکا ہو، کام ختم ہو گیا ہو تو وہ ماضی مطلق کہلاتا ہے. اسی طرح ماضی قریب ہے. ماضی قریب یعنی کام ہو چکا ہے، تو اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ فعل پلس ہے اور پلس است کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال یہاں دی ہے کہ او بے خانے رفته است، وہ گھر جا چکا ہے. وہ گھر جا چکا ہے. تو اس کی علامت آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب پلس ہے پلس است کا استعمال ہوگا. یہ فارمولا ہے اس کا. جیسے کہ او درس خانده است، کہ وہ سبق پڑھ چکا ہے.
اسی طرح ہے ماں فارسی آموختے ایم، کہ ہم فارسی سیکھ چکے ہیں. آنہا غذا خورد اند، کہ وہ کھانا کھا چکے ہیں یا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے. تو یہ سینٹنسز تھے ماضی قریب کے. اب اس کے بعد آتا ہے ماضی بعید. ماضی بعید یعنی کام پہلے ہو چکا تھا، یعنی کام مکمل ہو چکا تھا، دور کا گزرا ہوا زمانہ جس میں پایا جائے. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، اور قریب کا مطلب ہوتا ہے نزدیک. ماضی قریب یعنی نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ جس میں پایا جائے، اور بعید یعنی دور، دور کا گزرا ہوا زمانہ جس میں پایا جائے. اور اس کے بنانے کا قاعدہ ہے فعل یعنی ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب پلس ہے اور پلس بود کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں ہے کہ من کتاب خواندے بودن، کہ میں کتاب پڑھ چکا تھا. اور اسی طرح کچھ ایگزامپلس اور ہم پڑھتے ہیں کہ او بے بازار رفتے بود، کہ وہ بازار جا چکا تھا. ماں کار را تمام کردے بودیم، کہ ہم کام مکمل کر چکے تھے. اسی طرح ایک اور سینٹنس ہے کہ آنہا عابیدے بودند، کہ وہ سو چکے تھے. پلورل میں ہے کہ یعنی وہ سب سو چکے تھے. تو یہ ماضی بعید تھا. پوری ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں ان سارے ٹاپکس پہ. اگر پوری ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا. یہاں سے آگے آتا ہے ماضی احتمالی یا شکی جسے کہا جاتا ہے، جس میں شک یا اندازہ پایا جائے وہ ماضی احتمالی کہلاتا ہے. اور اس کے بنانے کا قاعدہ کہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب پلس ہے اور پلس باشد کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ایگزامپل ہے کہ او بے مدرسے رفتے باشد، کہ وہ مدرسے گیا ہوگا. من او را دیدے باشم، تو کیا آئے گا اس کا کہ میں نے اسے یا اس کو دیکھا ہوگا. آنہا غذا خوردے باشد، خوردے باشد، تو اس کا میننگ کیا آئے گا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہوگا. او بے مدرسے رفتے باشد، وہ مدرسے گیا ہوگا. من اورا دیدے باشم، میں نے اسے دیکھا ہوگا. آنہا غذا خوردے باشد، انہوں نے کھانا کھایا ہوگا. اس کے علاوہ شما درس خواندے باشید، شما درس خواندے باشید، کہ تم نے سبق پڑھا ہوگا. تو یہ ماضی احتمالی کے کچھ جملے ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کا فارمولہ کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے فعل حال. ماضی تمنائی یہ ماضی احتمالی تھا. اور اس کے بعد جو آتا ہے ماضی تمنائی. ماضی تمنائی میں کیا آتا ہے، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب اور پلس یائے مجہول کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے کہ آورد ہے، یہ بنے گا آوردے. خواند ہے، یہ بنے گا خواندے. تو اس طرح یہ ماضی یہ زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا ہے ماضی تمنائی.
काश जिसमें इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा माजी इस्तिमरारी में मी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ेल हाल में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ेल हाल को हम मुज़ारे बनाते हैं और माजी इस्तिमरारी को मुज़ारे नहीं बनाते। जैसे यहाँ एग्जांपल थी कि ओ रास्त में गुफ्त, और यहाँ फ़ेल हाल में क्या आएगा, ओ रास्त में गोयद, और यहाँ आता है ओ रास्त में गुफ्त, यानी गुफ्ते बाशद का इस्तेमाल होता है। यहाँ मी प्लस बाशद का इस्तेमाल होता है, यानी उसने सच कहा होगा। अब यहाँ वो रास्त मी गोयद यानी कि वो सच कहता है, और यहाँ वो सच कहता रहा होगा, ये इस्तिमरारी में इस्तेमाल होता है। तो फ़ेल हाल यानी काम हो रहा है, मी प्लस मुज़ारे का इस्तेमाल होता है इसमें, जैसे मन किताब में खाना में किताब पढ़ता हूँ। वो कार मी कुनैद वो काम करता है, वो कार मी कुनैद कि वो काम करता है। और इसके अलावा यहाँ माँ फारसी में खानीम, तो क्या आएगा, हम फारसी सीखते हैं या पढ़ते हैं। आनहा बे मदरसे मी रवंद कि वो मदरसा जाते हैं। तो ये फ़ेल हाल का था। इसके बाद मुज़ारे का आता है। मुज़ारे जो होता है वो हाल प्लस मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे तू बेखाने रवि तू घर जाए, ओ रास्तमी गोयद ओ रास्तमी गोयद कि वो सच कहता है। मन दरोग मी गोयम या निमी गोयम कि मैं झूठ नहीं बोलता। इसी तरह है तू बेखाने रवि तू घर जाए या घर की तरफ जाए, घर की तरफ जाए। और इसके अलावा आता है मुस्तकबिल यानी आइंदा या आने वाला ज़माना। इसमें इस्तेमाल होता है खाहद प्लस फ़ेल का इस्तेमाल होता है, यानी मादी मतलब का सीगा वाहिद गायब इस्तेमाल होगा। जैसे कि मन कार खाहम कैद, मन कार खाहम कैद कि मैं काम करूँगा। ओ बे मदरसे खाहम रफ्त कि वो मदरसे जाएगा। माँ दर्स खाहीम खांद कि हम सबक पढ़ेंगे। इसी तरह आनहा मुवफ़िक़ खाहंद शुद कि वो कामयाब होंगे। तो बहुत सारे ऐसे आप जुमले बना सकते हो। तो ये टेंसेस थे फ़ारसी में, ये बिल्कुल आसान है, आप इनको तैयार कर सकते हो। इनको तैयार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कुछ मिसाल हैं। मी का इस्तेमाल हाल में होता है और मुस्तकबिल में खाहद का इस्तेमाल होता है। बूद का इस्तेमाल माजी बईद में, बाशद का इस्तेमाल माजी शक्की में, खाहद का इस्तेमाल मुस्तकबिल में होता है। और मुज़ारे वो फ़ेल हाल
اور مستقبل میں استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کو تیار کرنا ہے. یہ سینٹینسز بنانے کی کوشش کیجیے. یہ جتنا آپ سینٹینس بناؤ گے اتنا آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا. تو ریویژن جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں کمپلیٹ ہو چکی ہے ریویژن. پریکٹس میکس پرفیکٹ، یعنی جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ پرفیکٹ ہو جاؤ گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں عرفان رنی ہب کو. تو دوستو آج ہم نے فارسی کے تمام اہم ٹینسز کی ریویژن مثالوں کے ساتھ مکمل کی ہے. اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. با خدا باشید.